ہم تو بھائی اس کو مانتے ہیں جس کا تعلق سرکار سے ہو جائے. جن رسولوں کو اللہ نے بھیجا سب کو مانتے ہیں، اور پھر آگے جس کا تعلق سرکار سے ہو جائے ہم تو بھی اس کو بھی مانتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں. صحابہ کا تعلق سرکار سے ہوا، ہم صحابہ کے غلام بن گئے. آل رسول کا تعلق سرکار سے بنا، ہم ان کے ہو گئے. لیکن ایک بات یاد رہے، ہم آل اسی کو مانتے ہیں جو نبی کے دین کا وفادار ہو. جو اپنے نانے کے دین کا ہی وفادار نہیں، ان کا ہمارے ساتھ کیا تعلق؟ اگر نہ خون تو ابو لہب کا بھی وہی تھا نا، اس سے ہمارا کیا تعلق؟ جو آج آل رسول ہو کر ابو بکر صدیق کو گالیاں بکے، ہم تو اس کو قائل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں تم جنت دانے کے حقدار نہیں ہو. جن کو رسول اپنے مصلی پر کھڑا کرے تو اس کے خلاف باتیں کرے تو تو کون سا آل رسول ہوا؟ وہ ایک صحابی تھے نا، نام تھا ان کا عبداللہ. ایک مرتبہ سفر میں چلے، ایک صحابی نے کہا یارا میرا سامان چکے نا، ان کا لیا اٹھا لیا. دوسرے نے کہا یار میرا بھی پھڑ لے، انہوں نے بھی پھڑ لیا جناب. اب یہ نا وہ مذاق ہی ہو گیا، وہ ڈھیر سارا سامان انہوں نے اٹھا لیا. اللہ نے طاقت دی تھی. سرکار آئے تو فرمایا اوے انت سفینہ، وہ تو کشتی ہے، جہاز ہے، اتنا سامان تو نے اٹھا لیا. نام کیا تھا؟ عبداللہ. اور سرکار نے کیا کہا؟ سفینہ. تو مشہور وہ سفینہ کے نام سے ہو گئے. ایک مرتبہ وہ سفر کو جا رہے تھے، جنگل تھا، رستہ بھول گئے. تو نا ایک بھوکا شیر وہ آ گیا. اس نے دیکھا نا انسان ہے، تو اس نے نا جمپ لگانے کی کوشش کی. یوں نا جب چھلانگ لگاتا ہے تو پہلے تو اپنی ٹانگوں کو پچھلیوں کو نیچے کرتا ہے نا، پھر وہ جمپ لیتا ہے. تو سکینہ نے دیکھ کے کہا یا ابا الحارث. شیر کو ابو الحارث بھی کہتے ہیں. یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. اوے شیر خبردار، تجھے پتہ نہیں میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں. یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. خیال رکھنا میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں. شیر نے جب یہ آواز سنی، اللہ نے سنائی، اللہ نے سمجھائی، فوراً جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا. اب اشارہ کرتا ہے، شیر اشارہ کرتا ہے، میرے پیچھے پیچھے آ. جناب سفینہ پیچھے پیچھے چلنے لگے، رستے پر ڈال دیا اور منہ اٹھا کر کچھ کہا. شاعر نے جو شیر نے کہا تھا اس کو اپنی زبان میں بیان کیا. شیر کیا سفینے تائیں سن راہی راجان دے، جو غلام رسول اللہ دے، اسی غلام انہاں دے. او یارو مل کے اعلان کر دو، ہم بھی یہی کہتے ہیں، جو غلام رسول اللہ دے. بھئی جو غلام رسول اللہ دے، اور جو غلام رسول اللہ دے. اور یارو جو غلام رسول اللہ دے،
اسی غلام انہاں دے جو غلام ہے رسول اللہ دے اسی غلام انہاں دے ابو بکر نبی پاک کے غلام بنے ہم ابو بکر کے غلام بنے عمر نبی پاک کے غلام بنے ہم عمر کے غلام بن گئے عثمان نبی پاک کے غلام بنے ہم عثمان کے غلام بنے علی نبی پاک کے غلام بنے ہم علی کے غلام بن گئے حسن نبی پاک کے غلام بنے ہم ان کے غلام بن گئے حسین نبی پاک کے غلام بنے ہم ان کے غلام بن گئے اے ابو حنیفہ ان کے غلام بنے ہم ان کے غلام بن گئے شافعی مالک امام احمد بن حنبل نبی پاک کے غلام بنے ہم ان کے غلام بنے اور داتا صاحب نبی پاک کے غلام بنے غوثی اعظم نبی پاک کے غلام بنے خواجہ غریب نواز نبی پاک کے غلام بنے مجدد الف ثانی نبی پاک کے غلام بنے اعلیٰ حضرت نبی پاک کے غلام بنے میرے ابا جی نبی پاک کے غلام بنے تو جو غلام رسول اللہ دے اسی غلام انہاں دے یا رسول رسول کے غلام ہے بس میں یہی ان کو سمجھاتا ہوں اور خدا کے بندو یہ جو تمہارے مولوی صاحبان نے یہ باتیں لکھی ہیں ان سے توبہ کر لو کیوں اپنی محنت ضائع کرتے ہو اس لیے بھی جاتا ہوں ان کے پاس جب ملنے آتے ہیں پھر سمجھاتا ہوں یہی سمجھاتا ہوں کہ اپنی محنت ضائع نہ کرو یہ امت جو بکھری پڑی ہے تمہارے ان 4 مولویوں کی وجہ سے بکھری پڑی ہے اللہ کی قسم ہے آج بھی یہ ان باتوں سے برات کا اظہار کر دیں توبہ طائب ہو جائیں ہمارے سر کا تاج ہیں بھائی کیونکہ ہم نے کوئی اپنی ضد تھوڑی پیٹنی ہے ہم تو رسول اللہ کا پیغام آگے پہنچانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنا وفادار رکھے قرآن کا وفادار رکھے رسول کا وفادار رکھے اور جس کی رسول کے ساتھ سچی نسبت ہو گئی اللہ ہمیں ان سے وفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سنت عطا فرمائے